بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاستبراء من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا یا پیشاب سے بچنے کا بیان۔ وبی قال حدثنا زہیر بن حرب وحناد قال حدثنا، یہ زہیر بن حرب اور حناد یہ دونوں بھائی ہیں اور امام ابو داود کے اساتذہ ہیں، یعنی دونوں بھائی امام ابو داود کے اساتذہ میں سے ہے۔ تو یہ حدیث امام ابو داود نے دونوں سے سنی ہے، یعنی مجھے حدیث بیان کی زہیر بن حرب نے اور حناد نے، یہ دونوں بیٹے ہیں ابن سری کے۔ قالا، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ حدثنا وکیع، ہمیں وکیع نے بیان کی۔ قال حدثنا اعمش قال سمعت، اعمش فرماتے ہیں کہ میں نے سنا مجاہد کو یحدث عن طاووس، وہ اس حدیث کو طاووس سے روایت کرتے ہیں، اور طاووس روایت کرتے ہیں یعنی ابن عباس، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے۔ قال، حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ فقال، اور فرمایا، انہما یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، یعنی ان دونوں قبروں میں جو مدفون ہے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ اما ھذا فکان لا یستنزہ من البول، جہاں تک اس قبر والے کا تعلق ہے تو یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ واما ھذا، اور جہاں تک اس قبر والے کا تعلق ہے، فکان یمشی بالنمیمہ، تو یہ چغلیوں کو لے کر پھرتا تھا، یعنی چغلیاں کرتا پھرتا تھا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ چغلیاں کرتا پھرتا تھا، فکان یمشی بالنمیمہ، تو ایک کو چغلیوں کی وجہ سے اور دوسروں کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ ثم دعا بعصب، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعصب رطب، کھجور کی ایک تازہ ٹہنی منگوائی جو سرسبز تھی۔ فشقہ باثنین، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کیے۔ ثم غرس علی ھذا واحدا، پھر ایک اس قبر پر رکھ دیا، وعلی ھذا واحدا، اور ایک دوسرے قبر پر رکھ دیا، یعنی دو ٹکڑے کر کے ایک ایک قبر پر ایک ایک گاڑ دیا یا رکھ دیا۔ وقال، اور فرمایا، لعلہ یخفف عنہما ما لم ییبسا، بہت ممکن ہے کہ ان دونوں سے عذاب ہلکا کر دیا جائے جب تک کہ یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو جائیں، یعنی جب تک یہ ٹہنیاں پر و تازہ رہیں گی تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ لیکن لعلہ کے معنی بیان فرمایا کہ بہت ممکن ہے۔ اب کسی امتی کے لیے یہ کرنا درست نہیں۔ ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر ٹہنیاں وغیرہ رکھ دی جائے تو جائز ہے، لیکن اس لیے کہ قبر والے کو عذاب ہلکا ہو جائے گا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کا علم تھا۔ کسی سنت امتی کے لیے یہ عمل اس طور پر کرنا درست نہیں ہے۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعلہ کے الفاظ استعمال کیے کہ ممکن ہے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہو۔ قال حناد، اب آپ نے سند کے شروع میں دیکھا کہ یہ حدیث امام ابو داود کو حضرت زہیر بن حرب اور حناد دونوں بھائیوں نے روایت کی، تو یہ جو الفاظ تھے حدیث کے، یہ زہیر بن حرب کے الفاظ ہیں جو امام ابو داود نے زہیر بن حرب سے سنے۔ باقی جو الفاظ حناد سے سنے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک لفظ کا فرق ہے، اور وہ ایک لفظ یہ ہے کہ امام زہیر بن حرب کے حدیث کے الفاظ ہیں لا یستنزہ من البول، کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور حناد کی روایت کے الفاظ ہے لا یستتر، کہ وہ پاکی حاصل نہیں کرتے تھے، یعنی پاکی حاصل نہیں کرتے تھے پیشاب کے چھینٹوں سے۔ تو یہ ایک لفظ کا فرق ہے دونوں کی روایت میں، باقی روایت ایک ہی طرح ہے۔ فرماتے ہیں قال حناد نے فرمایا یستتر مکان یستنزہ کے جگہ پر یستتر کے الفاظ انہوں نے استعمال فرمائے ہیں۔ اب یستنزہ اور یستتر، ایک حدیث کے الفاظ آگے اور دوسرا اس کا معنی ہے۔
اور یہ حدیث دونوں کو شامل ہے۔ تو وہ معنی کیا ہے؟ لا یستنزہ کا معنی تو یہ ہے کہ وہ پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، یعنی جب پیشاب کر لیا جائے تو پیشاب کو خشک کر لیا جائے، تاکہ جب انسان اپنا تہبند باندھ لے تو وہ جو قطرے ہیں جو گرتے ہیں تو ان قطروں سے انسان کے کپڑے ناپاک نہ ہو، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ پیشاب باقی رہتا ہے تو اس کو خشک کر لیا جائے یا دھو لیا جائے، تاکہ یہ پیشاب کا اثر بالکل ختم ہو جائے۔ اگر خشک نہیں کیا جائے گا یا دھویا نہیں جائے گا تو اس کے قطروں سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شخص پیشاب کر کے پیشاب کو خشک نہیں کیا کرتا تھا، استنجا نہیں کرتا تھا۔ لا یستنزہ من البول، یعنی اس سے پیشاب سے پاکی حاصل نہیں کرتا تھا۔ اگر اس کے الفاظ لا یستتر ہو تو پھر اس کا معنی ہے کہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا، یعنی پیشاب کرتے ہوئے جو چھینٹیں اٹھ کر واپس جسم کی طرف اور کپڑوں کی طرف آتی ہیں ان چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، تو اس سے اس کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے۔ تو یہ حدیث دونوں صورتوں کو شامل ہے، یعنی چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی عذاب ہوتا ہے، اور جو پیشاب انسان کر لے اس کو خشک کرنا چاہیے۔ اگر خشک نہیں کرے گا تو وہ بھی انسان کے لیے قبر کے عذاب کا باعث بنے گا۔ تو یہ حدیث دونوں صورتوں کو شامل ہے، اور حدیث کے الفاظ بھی دونوں قسم پر آئے ہیں، یستنزہ کے الفاظ بھی آئے ہیں اور یستتر کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ ان الفاظ سے یہ مفہوم ثابت ہو رہا ہے۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی مفہوم کی ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے، یعنی اسی مفہوم جو اوپر مفہوم گزر چکا ہے اسی طرح کی ایک روایت بیان کی ہے۔ الفاظ کا فرق ہوگا لیکن معنی یہی ہے۔ قال، لیکن اس میں اتنا فرق ہے، قال وہ فرماتے ہیں کان لا یستتر من بولہ، کہ وہ اپنے پیشاب سے بچتے نہیں تھے۔ اوپر لا یستنزہ ہے تو جس طرح حناد کی روایت میں لا یستتر ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی ایک روایت میں لا یستتر من بولہ کے الفاظ کو ذکر فرمایا ہے۔ وقال ابو معاویہ، اور ابو معاویہ نے جو روایت کی ہے اس میں یستنزہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، یعنی امام ابو داؤد یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث میں دونوں طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، لا یستتر کے بھی اور لا یستنزہ کے بھی، تو اس لیے اس سے دونوں صورتیں ثابت ہوتی ہے کہ پیشاب کو خشک کرنا بھی چاہیے اور چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة قال انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم۔ عبد الرحمن بن حسنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تو دیکھا کہ فخرج ومعه درقة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور آپ کے ساتھ پاس ایک ڈال تھی، ڈال جو جنگوں میں تیر و تلوار سے محفوظ رہنے کے لیے اور ان کے تیر و تلوار سے بچانے کے کام آتی ہے، جو ہاتھ میں اٹھائی ہوتی ہے اس کو ڈال کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ڈال تھی، ثم استتر بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈال کے ذریعے اپنا پردہ کیا، یعنی اس ڈال کو رکھا اور اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ ثم بالا، پھر آپ نے چھوٹا پیشاب کیا۔ فقلنا، تو ہم نے کہا کہ انظر الیہ یبول کما تبول المرأة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ وہ تو ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں، یعنی پردہ کر کے اور پیشاب کر رہے ہیں، تو پردہ تو لازمی بات ہے، عورتیں کرتی ہے چھوٹے پیشاب میں
تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ تو پیشاب ایسے کر رہے ہیں پردہ کر کے جیسے کہ عورتیں پردہ کرتی ہیں. فسمع ذلك تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. فقال تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الم تعلموا ما لقي صاحب بنی اسرائیل کہ آپ کو معلوم نہیں اس بات کے بارے میں جس سے بنی اسرائیل کا ایک شخص دوچار ہوا, کہ آپ کو اس بات کی خبر یا علم نہیں جس سے بنی اسرائیل کا ایک شخص دوچار ہوا. وہ بات یہ ہے کہ کانوا اذا اصابهم البول قطعوا ما اصابه البول منهم, کہ جب بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کو پیشاب پہنچتا تھا, پہنچنے کا معنی یہ ہے کہ پیشاب اس کے جسم پر لگ جاتا تھا یا پیشاب کے قطرے لگ جاتے تھے, تو قطعوا ما اصابه البول منهم, تو وہ اس جگہ کو کاٹ دیتے تھے جس جگہ پر پیشاب لگا ہو, یعنی اپنے اس جسم کے اس حصے کو کاٹ دیا کرتے تھے, کاٹ کے پھینک دیتے. فنہاہم تو اس شخص نے بنی اسرائیل کو اس سے منع کیا. فعذب فی قبرہ تو اس وجہ سے اس شخص کو قبر کا عذاب دیا گیا, یعنی وہ قبر کے عذاب میں اس منع کرنے کی وجہ سے مبتلا ہو گیا. قال ابو داود امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال منصور عن ابی وائل عن ابی موسیٰ فی هذا الحدیث, ابی وائل نے ابو موسیٰ سے یہ حدیث روایت کی ہے اور اس میں الفاظ جلد احدہم ما اصابہ البول منہم کے بجائے جلد احدہم کے الفاظ ہے کہ اپنی کھال کو کاٹ لیا کرتے تھے. وقال عاصم عن ابی وائل عن ابی موسیٰ, اور عاصم نے ابی وائل سے اور انہوں نے ابی موسیٰ سے روایت کی ہے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. اس کے الفاظ ہے جسد احدہم اپنے جسموں کو کاٹ دیتے تھے, یعنی جسم کے جس حصے پر پیشاب لگ جاتا تھا تو اس کو کاٹ دیا کرتے تھے. تو الفاظ مختلف ہیں لیکن معنی ایک ہے, جلد, کھال, جسم تقریباً ایک ہی چیز ہے, تعبیرات الگ ہے. کبھی کبھار کوئی کھال کو کاٹتا ہے تو وہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسم کو کاٹا, اور جسم کو کاٹتا ہے تو اوپر اگر کھال کا جگہ کاٹ لیا جائے تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کھال کو کاٹا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اوپر کھال کو کاٹتے تھے تو کھال کے لیے اگر کوئی شخص ہم نے کھال کو کاٹ رہا ہے یا کاٹ دیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جسم کو کاٹ دیا. تو قطعوا ما اصابہ البول, ما اصابہ کے الفاظ تو دونوں کو شامل ہے, یعنی جس جگہ پر پیشاب کے قطرے اس جگہ کو کاٹتے تھے, تو جگہ سے مراد جسم بھی ہے اور کھال بھی ہے. تو اصل بات یہ کہ کھال کو کاٹتے تھے تو کھال کے لیے جسم کا لفظ بھی استعمال ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے کھال کو کاٹے تو عام طور پر یہی کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنے جسم کو کاٹ لیا. باب البول قائما, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان. وبه قال حدثنا حفص بن عمرو مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة وهذا لفظ حفص عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال وہ فرماتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے ایک کوڑا کرکٹ کے ڈیران پر آئے. فبالا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا پیشاب کیا, قائما کھڑے ہو کر. ثم دعا بماء, پھر آپ نے پانی منگوایا. فمسح علی خفیہ, اور اپنے موزوں پر مسح کیا. قال ابو داود, امام ابو داود فرماتے ہیں قال مسدد, کہ مسدد فرماتے ہیں کہ قال حضرت حذیفہ نے فرمایا فذهبت وتباعد, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے کھڑے ہوئے. مسدد کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں پیچھے ہٹ رہا تھا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے کھڑے ہوئے تو میں پیچھے ہٹ رہا تھا. فدعانی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. حتی کنت عند عقبہ, یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑیوں کے پاس کھڑا ہو گیا. اس حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہو رہی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے, بلکہ اور بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور پیچھے آپ نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا کرتے تھے, اس طرح ایک دیوار کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع بھی فرمایا اور بیٹھ کر پیشاب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا, اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز نہیں. لیکن اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ عذر کی وجہ سے کیا. وہ عذر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد تھا,
اور بعض حضرات نے فرمایا کہ گھٹنے میں درد تھا جس کی وجہ سے آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ تو لازمی بات ہے جس شخص کو عذر ہو، جو شخص معذور ہو، اس کے لیے تو جائز ہے، لیکن جو معذور نہیں بلا وجہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اور معلومات کے لیے یہ بات بھی سن لیں کہ آج کل بھی ڈاکٹر حضرات اور حکماء فرماتے ہیں کہ جس شخص کے کمر میں درد ہو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے، اس سے اس کے کمر کا درد کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر میں درد تھا، ایک تو آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے اور دوسرا اس وجہ سے آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تاکہ آپ کے کمر کا درد کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ اس حدیث کی سند میں آپ نے یہ دیکھا کہ حدثنا حفص بن عمرو مسلم بن ابراہیم قال حدثنا شعبہ، آگے آ رہا ہے ہا، یہ ہا سے اس حدیث کی دوسری سند بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد نے یہ حدیث سنی شعبہ سے، حفص سے انہوں نے عمر بن سلمان، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے شعبہ سے۔ پھر یہی حدیث امام ابو داؤد نے سنی مسدد سے، انہوں نے ابو عوانہ سے، یعنی اپنی حدیث کے دو سندیں بیان کر رہے ہیں۔ باقی اس ہا کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں لائی جاتی ہے، یہ انشاءاللہ دوسرے درس میں تفصیل سے بیان کر لیں گے۔ یہاں پر صرف اتنا سمجھے کہ یہاں پر دو سندیں بیان کرنا مقصود ہوتی ہے، تو وہاں پر ہا کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ باب فی الرجل یبول باللیل فی الاناء ثم یضع عنده، یہ بیان ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو رات کو ایک برتن میں پیشاب کرے اور وہ برتن اپنے پاس رکھ لے، یعنی رات کے وقت کسی برتن میں پیشاب کر کے اس برتن کو اپنے پاس رکھنا، اس کا بیان یعنی اگر ایسا کرنا جائز ہے، لیکن کیونکہ آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے، گھروں میں باتھ روم بنے ہوتے ہیں، اس لیے انسان باتھ روم میں پیشاب کر لیتا ہے، اپنے قضائے حاجت کر لیتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے اور گھروں سے باہر جانا پڑتا تھا اور اندھیری رات میں تو 100 قسم کے مسائل ہوتے تھے، دشمن کا خطرہ ہوتا تھا، پھر سانپ بچھو وغیرہ حشرات الارض اور جنگلی جانوروں کا خدشہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت اور گھروں میں باتھ روم نہیں تھے تو اس وقت کوئی پیالہ، کوئی ایسی چیز، کوئی برتن اپنے پاس رکھ کر لوگ اس میں چھوٹا پیشاب کر لیا کرتے تھے اور اس کو اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ لیا کرتے تھے، اور پھر جب صبح ہوتی تھی روشنی میں اس کو کسی جگہ گرا کر آ جاتے تھے۔ تو ایسا کرنا جائز ہے آج کل بھی، لیکن جہاں پر یہ سہولیات موجود نہ ہو، یعنی آج کل بھی کوئی شخص ایسے مقام پر رہ رہا ہے جہاں پر باتھ روم وغیرہ کی سہولت موجود نہیں ہے اور حالات ایسے ہیں کہ باہر جانا پڑتا ہے اور اندھیرا بھی ہو اور پھر جنگلی جانوروں اور حشرات الارض کا خدشہ ہو یا دشمن کا خدشہ ہو، تو اس کے لیے اس طرح کسی پیالے کو رکھنا، کسی برتن کو رکھنا تاکہ اس میں پیشاب کرے، اپنی قضائے حاجت کو پورا کرے، تو یہ جائز ہے۔ تو اس جواز کو بیان کرنے کے لیے یہ باب باندھا ہے۔ اب حدیث سنیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن حكيمة بنت أميمة ابنة رقيقة عن أمها أنها قالت، حضرت رقیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جو لکڑی کا بنا ہوا تھا، تحت سریرہ یبول باللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرپائی کے نیچے پڑا ہوتا تھا، یبول فیہ باللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس میں پیشاب کیا کرتے تھے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کی حاجت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے میں کر لیا کرتے تھے اور پھر صبح اس کو کسی جگہ گرا دیا کرتے تھے۔ باب المواضع التي نحی عن البول فیہا، یہ باب ان جگہوں کے بیان میں ہے یا ان مقامات کے بیان میں ہے جہاں پر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین،
دو لعنت والے کاموں سے بچو۔ قالوا وما اللاعنان، صحابہ نے فرمایا کہ وہ دو لعنت والے کام کیا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، کہ راستوں میں پیشاب کرنا، راستوں میں قضاء حاجت کرنا، او ذلہم، یا سائبانوں میں پیشاب کرنا، یعنی کوئی راستہ ایسا ہے جہاں پر لوگ چلتے پھرتے ہیں تو وہاں پر آپ پیشاب کریں، تو جب پیشاب کریں گے تو وہ گندگی اس راستے میں پڑی ہوگی تو گزرنے والوں کو اس سے کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو اس لیے راستوں میں پیشاب کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کا کام قرار دیا ہے کہ یہ شخص لعنتی ہے اور یہ لعنتیوں کا کام ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی طرح او ذلہم، سائبانوں میں، یعنی بعض سائبان ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں نے اپنے آرام کے لیے بنائے ہوتے ہیں، مثلا گاؤں ہے تو گاؤں میں کوئی درخت وغیرہ ایسا ہے جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں اور سایہ حاصل کرتے ہیں، یا اسی طرح بس سٹاپ وغیرہ ہے وہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں اور بس وغیرہ کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو سائبان لوگوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنائے ہیں، ان مقامات پر بھی پیشاب کرنا جائز نہیں اور لعنت کا کام ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی شخص اگر قضاء حاجت کرے گا تو وہ گند پڑا ہوگا اور اس سے پھر وہاں پر بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ راستے میں اپنے ناک کو صاف کرنا یا تھوک پھینکنا، بلغم پھینکنا، یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے بھی لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ تو آپ نے اگر بلغم پھینکنا ہے یا ناک صاف کرنی ہے تو کسی ایسے مقام پر جائے، کسی سائڈ پر جائے جہاں پر لوگوں کی نظر اس پر نہ پڑے اور لوگوں کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب ابو حفص وحديثه اتم ان سعيد بن الحكم حدثهم قال اخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني حيوة بن شريح ان ابا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل، ابو سعید حمیری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الملاعن الثلاثہ، تین لعنت والے کاموں سے بچو، پہلے میں دو تھے سب اس میں تین ہیں۔ البراز فی الموارد، مسافروں کے آرام کی جگہ میں بول و براز سے بچو، یعنی جہاں پر مسافر آ کر آرام فرماتے ہیں وہاں پر قضاء حاجت کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ لعنت کا کام، یعنی اس سے مراد سرائے وغیرہ ہے۔ پہلے مسافروں کے لیے سرائے اور آرام گاہ وغیرہ بنائے جاتے تھے، جیسے آج کل بھی سرائے عالمگیر کے نام سے، وہ عالمگیر کی سرا مشہور ہے اور پورا شہر اس نام سے مشہور ہے۔ تو یہ سرائے بنائے جاتے تھے جہاں پر مسافر آ کے آرام کیا کرتے تھے، تو ان سرائیوں میں کیا ہے کہ پیشاب وغیرہ سے بچو۔ آج بھی اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں پر مہمان وغیرہ یا کوئی مہمان مسافر آرام فرماتے ہیں تو وہاں پر بول براز سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ وہاں پر ان کو تکلیف پہنچے گی اور آرام میں خلل پڑے گا۔ وقارعۃ الطریق، اور اسی طرح راستوں میں بول و براز سے بچو، وذلہ، اور اسی طرح سائبانوں میں، ان دونوں باتوں کی تشریح پہلے اس میں گزر چکی۔ باب البول فی المستحم، غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علی، یہ بھی دو استاذ ہیں امام ابو داؤد کے، ایک احمد بن حنبل اور ایک حسن بن علی۔ قال، وہ دونوں فرماتے ہیں کہ حدثنا عبد الرزاق قال احمد قال حدثنا معمر قال اخبرني اشعث وقال الحسن، اور حسن فرماتے ہیں ان اشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبولن احدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، ہرگز ایسا نہ کرے تم میں سے کوئی کہ وہ غسل خانے میں پیشاب کرے اور پھر اس میں غسل کرے، یعنی جس غسل خانے میں تم غسل کرتے ہو وہاں پر پیشاب نہ کرو۔ یہ وہ روایت ہے جو ابو داؤد نے امام حسن سے سنی ہے، حسن بن علی سے،
اور امام احمد بن حنبل کی جو روایت ہے اس میں یغتسل کی جگہ یتوضؤ کے الفاظ ہے. قال احمد ثم یتوضؤ فیہ، یعنی ان میں سے کوئی شخص پیشاب نہ کرے غسل خانے میں کہ پھر اس میں وضو کرے، یعنی غسل خانے میں پیشاب نہ کرے تو پھر بعد میں آپ کو اس میں وضو بھی کرنا پڑے گا. اور اسی طرح غسل خانے میں پیشاب نہ کرے تو بعد میں آپ کو اس میں غسل کرنا بھی پڑے گا. تو غسل اور وضو کے مقام پر پیشاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ ان عامۃ الوساوس منہ، اس لیے کہ عام طور پر وسوسے اس سے پیدا ہوتے ہیں. کس سے؟ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے. یعنی انسان وہمی ہو جاتا ہے اور وہم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے. غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وہم کی بیماری پیدا ہوتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے رزق میں تنگی بھی آتی ہے. ابھی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر عن داود عن عبد الله بن حمید الحميري وهو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صاحب النبي صلی اللہ علیہ وسلم كما صاحبه ابو ہریرہ. عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک سے ملا، یعنی میں ایسے شخص سے ملا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، جیسے کہ ابو ہریرہ نے آپ کی صحبت اختیار کی ہے. قال، اس صحابی نے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ یمتشط احدنا کل یوم، کہ ہر دن کنگھی کی جائے، او یبول فی مغتسلہ، یا غسل خانے میں پیشاب کیا جائے. یعنی رسول اللہ نے ہر دن کنگھی کرنے سے اور غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے. وما علینا الا البلاغ.